السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں بڑے سوال آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک شارٹ ریمائنڈر جو ہے وہ شوال کے 6 روزوں کے متعلق دے دوں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ شوال کے یہ جو روزے ہیں یہ رکھنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے اور ان کی ترغیب بھی دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ایسے ہیں جیسے اس نے سارے سال کے روزے رکھے ہوں۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1164۔ اب یہ دیکھیں سارے سال کے روزے کیسے ہوئے۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ انعام کی 160 نمبر آیت، جو ایک نیکی لائے گا بس اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ اب اس کی تفصیل ایک حدیث میں یوں بھی آتی ہے صیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام من شوال بشہرین فذلک صیام سنہ، یعنی پورے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے اجر کے برابر ہو گئے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہو گئے، بس یہ پورے سال کے روزے ہوئے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 2873۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اگر ہم رمضان کے 30 روزے رکھ کے شوال کے 6 روزے رکھ لیں گے تو یہ 360 روزوں کے برابر ہی لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب پوچھا جاتا ہے کیا یہ شوال کے 6 روزے ہم نے کنٹینیوسلی رکھنے ہیں یا ہم توڑ توڑ کے رکھ سکتے ہیں؟ تو پورا مہینہ ہے آپ کے پاس، آپ ان روزوں کو توڑ توڑ کے جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ جیسے پیر و جمعرات کو رکھ لیں، پیر و جمعرات کو تو ویسے بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، تو پیر و جمعرات کو آپ یہ روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو پورے مہینے میں آپ نے یہ 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ اب جو آپ کے چھٹ جاتے ہیں رمضان کے روزے وہ بھی کوشش کریں کہ شوال کے مہینے میں رکھ لیں، لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو سال بھر میں ان کو ضرور مکمل کر لیں۔ جو روزے آپ کے رمضان میں چھٹ چکے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے، ان کو آپ اپنے پورے سال کے اندر ان کو کمپلیٹ ضرور کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، شوال کے 6 روزوں کی ہم مختلف نیتیں بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ رمضان کے روزوں میں جو ہماری کمی بیشی ہو گئی اللہ اس کو پورا کر دیں، رمضان کی نعمت کا ہم شکر ادا کریں، جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے تھے اس طرح ہم شوال میں بھی روزے رکھیں، اور پھر اللہ کی اطاعت پر ثابت قدمی حاصل کرنا کہ یا اللہ میں جیسے رمضان میں جمیری تیری اطاعت پر، اس طرح مجھے اب شوال میں بھی اپنی اطاعت پر جمانا۔ پھر اچھے خاتمے کی امید کی نیت رکھنا کہ شاید کہ ہمارا خاص خاتمہ اس دن ہو جائے جس دن ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر رمضان کا پیغام سمجھنا کہ یہ صرف ایک ابتدا ہے، یعنی انسان کی ساری زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے تھے، ہم نے پورا رمضان روزے رکھے، اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر مہینے کچھ تو روزے رکھا کریں نا، پورے مہینے کے اندر 3 یا 6 روزے تو ضرور رکھا کریں۔ پھر اسی طرح رمضان کے بعد اللہ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیے تھے ان عہدوں کو پورا کرنا ہے۔ پھر 11 مہینوں کے بعد رمضان میں کردار کو سنوارنے کی جو عملی تبدیلی آئی تھی اس کی مدت کو تھوڑا اور لمبا کرنا ہے۔ پھر سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنے کی نیت تو ہم نے ضرور کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو میں 6 روزے رکھ رہی ہوں تو مجھے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے، تو اپنی نیتوں کو بڑھا لیں تو آپ کی نیکیاں بھی انشاءاللہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شوال کے مہینے کے اندر یہ 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔